إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم على كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. رواه الإمام مسلم. قابل قدر علماء کرام، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، یہ میرے لیے بہت ہی شرف اور سعادت کی چیز ہے کہ دیار عرب میں ایک عظیم شان کتاب کے مطالعے کے لیے آنے کا موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ کا اس پر جتنا بھی احسان مانا جائے، شکر کیا جائے، کم ہے۔ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، دین کی باتوں کو سمجھنے کے لیے ایک انسان کا چلنا اس کے لیے دنیا میں خیر اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دینی مجلس میں ہم سب کو، مجھ کو خاص طور سے حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کے بعد جبیل دعوت سینٹر کے ذمہ داران اور متعاونین کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس کتاب کے مطالعے کے لیے مجھ کو دعوت دی، خصوصاً شیخ مختار احمد مدنی حفظہ اللہ، جنہوں نے بہت کوشش کر کے اس پورے پروگرام کے لیے سارا معاملہ متعین کیا، اور کئی مہینوں سے، جیسے شیخ نے خود بتلایا، اس کے لیے کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح سے پروگرام اچھی طرح سے ہو۔ ان حضرات کا بھی میں شکر گزار ہوں جنہوں نے نوٹس وغیرہ کے لیے اتنی محنت کی اور ساری چیزیں سب کے لیے مہیا کی۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ خاص طور سے جیسے مجھ کو بتلایا گیا کہ تقریباً 13 سالوں سے، اور یہ 14 سال ہے، یہ دور علمیہ چلتا ہے، اور اس مرتبہ جیسے خصوصاً خواتین کے لیے بھی اس میں شرکت کا انتظام کیا گیا، بیٹھنے کا انتظام کیا گیا، تو یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے، اور خود یہ دعوت کی ترقی کی علامت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے آنے کو، بیٹھنے کو، بولنے کو، سننے کو قبول فرمائے۔ شیخ محترم نے اپنے مقدمے میں گویا کہ اس پورے پروگرام کا مقدمہ تھا، اس کتاب کے مؤلف شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا تعارف کرایا۔ آپ کی شخصیت، آپ کی خدمات، آپ کی تعلیفات، ان کے بارے میں سب کو بتلایا، جس سے میرے لیے آسانی ہو گئی کہ مزید مجھ کو اس کی تکرار کی ضرورت نہیں۔ اور ایک انسان کی تعلیفات اور اس کی خدمات خود اس کا تعارف ہوتی ہے، اس لیے جو بھی انسان شیخ محمد بن عبد الوہاب کی کتابوں کو پڑھے گا، وہ ان کے علم اور اخلاص کے اعتبار سے خود محسوس کرے گا، دعوتی تڑپ کو خود محسوس کرے گا۔ اور آج ہمارا اس دیار میں، اس ملک میں ہر طرف توحید کو زندہ دیکھنا اور شرک کے وسائل کا خاتمہ دیکھنا خود ان کی خدمات کا نتیجہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین علماء ہر زمانے میں محنت کرتے آئے، کوشش کرتے آئے کہ شرک مٹے اور توحید غالب ہو۔ جن میں سے ایک نمایاں شخصیت اس ملک کی، اس عرب کی سرزمین کی شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب ہے۔ اس اعتبار سے بھی کہ پورا علاقہ شرک سے بھرا ہوا تھا، اور کم تر وسائل کے ساتھ انہوں نے اس کوشش کو شروع کیا، اور اللہ رب العالمین کی مدد اور اللہ کی توفیق سے اس برائی کو مٹانے میں عملی طور پر بھی کامیاب ہوئے۔ ایک ہوتا ہے کہ ایک انسان اپنے علم اور اپنی
گفتگو، خطاب، تقریر کے ذریعے سے لوگوں پر حق کو واضح کرے، لیکن اس سے زیادہ اور اس کے آگے کی چیز یہ ہے کہ علم کے ساتھ ساتھ عملی سطح پر بھی، زمینی سطح پر بھی ایک انسان توحید کو رائج کرے اور شرک کا خاتمہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ قوت عطا فرمائی، اور آپ نے عرب کی زمین سے نہ صرف علمی انداز میں بلکہ عملی طور پر بھی شرک کا خاتمہ کیا ہے۔ یہی وسائل اللہ رب العالمین نے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب کو عطا فرمائے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج شرک کا نام و نشان نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اس چیز کو باقی رکھے اور ہم سب کو اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس کتاب کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں یہ بہت ہی عظیم شان کتاب ہے۔ حجم کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو کتاب بہت مختصر ہے، چند صفحات میں کتاب آ جائے گی، لیکن معنی کے اعتبار سے اور اس میں جو نقاط شیخ نے ذکر کیے ہیں یہ اتنے زیادہ ہیں کہ اس پر مستقل دروس بہت لمبے زمانے تک بھی علماء نے دیے۔ بہت کم وقت میں ہم اس کتاب کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے کہ نقاط کی تفصیل اور تشریح بہت ساری چیزوں کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے۔ اس اعتبار سے کتاب بظاہر اور عام طور سے جو بڑے بڑے علماء ہیں ان کی مختصرات کا اگر اس میں جو موجود نقاط ہیں ان کا احاطہ کیا جائے اور اس کو سمجھایا جائے ایک زمانہ اس کے لیے لگتا ہے۔ آج ہم اس کتاب کو شروع کر رہے ہیں اور کوشش کریں گے کہ یہ 4 سیشنز میں یا 2 دنوں میں یا 4 دنوں میں یہ چیز ختم ہو جائے، اور ایک ایسے انداز میں اس کی شرح ہو کہ باتیں ایسی بھی نہ ہو کہ بہت زیادہ طویل ہوں، اور ایسا بھی نہ ہو کہ کوئی بات سمجھنے سے ہم لوگ محروم رہ جائیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے وقت میں برکت دے اور ہمارے لیے اس کتاب سے واقعی فائدہ اٹھانا ممکن کرے، اور ہماری زندگیوں میں اس کتاب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تبدیلی لائے۔ کتاب کا نام جیسا کہ آپ جانتے ہیں مسائل الجاہلیہ، جاہلیت کے مسائل۔ اس کتاب میں شیخ محترم نے جاہلیت کی برائیاں کیا ہیں ان کو ایک ایک کر کے ذکر کیا ہے، اور اہم ترین چیزوں کو اور بہت بری چیزوں کو سب سے پہلے ذکر کیا ہے، پھر ضمن اس کے بعد کئی چیزیں ایک کے بعد ایک لاتے گئے ہیں۔ جاہلیت کے زمانے میں لوگوں کے افکار کیسے تھے، اصول کیسے تھے، اسی طرح سے ان کے عبادتی معاملات کیسے تھے، اور معاشرتی اعتبار سے کیا برائیاں ان کے اندر تھیں۔ ان تقریباً تمام چیزوں کو اس میں انہوں نے سمیٹنے کی کوشش کی ہے، اور بہت کامیابی کے ساتھ بہت زیادہ چیزیں اس میں جمع کر دی ہیں۔ ان کے بعد بعض لوگوں نے اس میں اضافے بھی کیے ہیں، لیکن یہ کتاب اپنی ذات میں ایک منفرد کتاب ہے اور بہت ہی اہم ترین کتاب ہے۔ اس کتاب کی شرح شیخ صالح الفوزان نے بھی کی ہے، اور وہ مطبوع موجود ہے، کوئی آدمی اگر اس سے فائدہ اٹھانا چاہے تو اس کو پڑھ سکتا ہے۔ اس میں تقریباً 128 مسائل شیخ نے ذکر کیے ہیں، جس نسخے کو انہوں نے استعمال کیا ہے اس میں 128 چیزیں ہیں۔ اس کی متعدد نسخے ہیں جس سے تھوڑا بہت آگے پیچھے نقاط ہو جاتے ہیں یا اس میں کم زیادہ باتیں آ جاتی ہیں۔ شیخ صالح الفوزان نے جس نسخے کو ذکر کیا ہے اور جس سے شرح کی ہے، جس کی شرح کی ہے، اس میں 128 نقاط ہے جیسا کہ شیخ نے فرمایا۔ آپ کے پاس جو نوٹس ہیں اس میں 123 نقاط ہیں۔ ان چیزوں کو جمع کرتے ہوئے میں نے اسی نسخے پر اعتماد کیا جو شیخ صالح الفوزان کا ہے، اور اس میں جو نقاط زائد تھے میں نے اپنے نوٹس میں اس کو جمع کیا ہے، شامل کیا ہے، تاکہ کسی بات سے محروم نہ رہیں اور ساری باتوں سے فائدہ اٹھا لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کل شیء من امر الجاہلیۃ تحت قدمی موضوع۔ اپنے آخری خطبے میں جو حجۃ الوداع کا خطبہ ہے، اس خطبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے خطاب کر کے فرمایا خبردار، جاہلیت کے جتنے امور ہیں، جاہلیت کی تمام چیزیں، تمام باتیں، تمام رسم و رواج، افکار و اعمال و حرکات، جتنی بھی چیزیں، جتنی بھی خرافات جاہلیت میں تھیں، سب کی سب میرے دونوں پاؤں تلے میں رونتا ہوں، وہ میرے قدموں تلے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔
اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ جاہلیت کے تمام رسم و رواج حقیر ہیں، برے ہیں، نہ صرف رد کرنے لائق ہیں بلکہ بہت زیادہ ذلت کا سبب اور خود ذلیل ہے۔ اسلام بہت اعلیٰ ہے، الاسلام یعلو ولا یعلی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اسلام غالب آتا ہے، اسلام کے لیے علو اور بلندی ہے، اونچائی ہے، وہ مغلوب نہیں ہوتا ہے۔ جاہلیت ذلت کی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کو جاہلیت پسند نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے معاشرے کو ساری برائیوں سے پاک کیا۔ وہ ساری برائیاں جو پہلے تھیں جن کو اسلام نے ختم کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیم اور تربیت کے ذریعے سے جس کو ختم کیا، ان ساری برائیوں کا نام جاہلیت ہے۔ جاہلیت کا لفظ جہل سے بنا ہے، لیکن جہالت اور جاہلیت میں فرق ہے۔ اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم کتاب کے نقاط کو دیکھیں، جاہلیت کی چیزوں کو دیکھیں، یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ واقعی جاہلیت کہتے کس کو ہیں، جاہلیت کیا ہے۔ اس تعلق سے اگر ہم عربی زبان کی ڈکشنری اور علماء کے اقوال دیکھیں تو مزید وضاحت ہوتی ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جاہلیت کو سمجھیں، ایسا نہ ہو کہ ہم غلط فہمی میں جاہلیت کا اطلاق پوری امت مسلمہ پر کریں، جیسا کہ بعض لوگوں نے کیا ہے، اور آگے میں اس کو ذکر کروں گا۔ جاہلیت کو سمجھنا ضروری ہے کہ جاہلیت کیا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ جاہلیت کے کیا معاملات ہیں، کون سے امور ہیں جن سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ المعجم الوسیط میں ہے، یہ عربی زبان کی ڈکشنری ہے، الجاہلیت ما كان علیہ العرب قبل الاسلام من الجہالت والضلال۔ جہالت اور گمراہی کی وہ ساری باتیں جس پر اسلام سے پہلے اہل عرب تھے، اس کو جاہلیت کہا جاتا ہے۔ جہالت کی حرکتیں اور اسی طرح سے گمراہی کی وہ تمام باتیں، قولی، علمی، عملی، ان تمام باتوں کو جاہلیت کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں وفی التنزیل العزیز وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے، وقرن فی بیوتکن، تم اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور پچھلے دور میں جاہلیت کے زمانے میں جس طرح سے عورتیں اپنی زینت کا اظہار کرتی پھرتی تھی، تم ان کی طرح مت کرنا۔ کہتے ہیں والجاہلیت زمان الفترۃ بین رسولین، جاہلیت اس زمانے کو بھی کہتے ہیں جو دو رسولوں کے درمیان کا زمانہ ہوتا ہے، جس میں علم ختم ہو جاتا ہے، لوگوں کو حق بات معلوم نہیں ہوتی ہے۔ یہ المعجم الوسیط میں ہے۔ ابن الاثیر اپنی کتاب النہایہ فی غریب الحدیث والاثر میں کہتے ہیں، یہ کتاب حدیث کے مشکل الفاظ کی تشریح کے لیے ہے۔ اس میں مختلف الفاظ کی تشریح ہوتی کہ اس کا کیا معنی ہے۔ کہتے ہیں قد تکرر ذکرها فی الحدیث، جاہلیت کا ذکر حدیث میں بار بار آتا ہے۔ وہی الحال التي كانت علیها العرب قبل الاسلام، اور یہ اس حالت کا نام ہے جس پر اسلام سے پہلے عرب تھے۔ من الجہل باللہ ورسولہ وشرائع الدین، جس میں سے اللہ تعالیٰ کے معاملے میں جہالت، رسول کے تعلق سے جہالت، اور دینی امور شریعت کے احکام سے جہالت پائی جاتی تھی۔ والمفاخرۃ بالانساب والکبر والتجبر وغیر ذلک، اور اسی طرح سے آپس میں نسب پر فخر کرنا اور گھمنڈ اور ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کرنا، اور اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں اس زمانے میں، اس دور میں، اس معاشرے میں پائی جاتی تھی۔ ان تمام چیزوں کو، ان تمام فکری اور عملی برائیوں کو جاہلیت کہا جاتا ہے، جو اسلام کے آنے سے پہلے جہالت کے سبب ان میں پائی جاتی تھی۔ جاہلیت کا سبب جہالت تھی، جاہلیت کا سبب حق سے جہالت تھی۔ اس حق سے جہالت کے نتیجے میں جو برائیاں اس سماج میں آئیں، ان تمام برائیوں کو جاہلیت کہا جاتا ہے۔
اس سلسلے میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فالناس قبل مبعث الرسول صلی اللہ علیہ وسلم كانوا في حال جاہلیت منسوبۃ الى الجہل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا، اس بعثت سے پہلے لوگ جاہلیت کی حالت میں تھے. جاہلیت جو جہالت کی طرف منسوب ہے، جاہلیت ماخوذ جہالت سے ہے. فإنما كانوا عليه من الأقوال والأعمال إنما أحدثه لهم جاهل وإنما يفعله جاهل. یہ لوگ بہت سارے اقوال ان میں رائج تھے، بہت سارے اعمال ان میں رائج تھے جن کو جاہل نے گھڑا تھا اور جاہل اس پر عمل کرتے تھے. ایسی چیزیں ان میں رائج تھی، باتیں رائج تھی، اعمال رائج تھے. ان کا رائج کرنے والا بھی جاہل اور ان پر عمل کرنے والا بھی جاہل تھا، اللہ کے دین سے جاہل، اللہ کی شریعت سے جاہل. وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا يُخَالِفُ مَا جَاءَتْ بِهِ الْمُرْسَلُونَ مِنْ يَهُودِيَّةٍ وَنَصْرَانِيَّةٍ فَهِيَ جَاهِلِيَّةٌ. کہتے ہیں اسی طرح سے ہر وہ چیز جو اس لائی ہوئی شریعت، لائے ہوئے دین کے مخالف ہو جس کو رسول لائے، چاہے وہ یہودیت میں سے ہو یا نصرانیت میں سے ہو، یہ جاہلیت ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ بس عرب والے جاہلیت پر تھے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم جن برائیوں میں مبتلا ہو گئی، چاہے وہ علمی جہل کی وجہ سے ہو یا عملی جہل کی وجہ سے، جہل کی دونوں قسمیں ہیں، تو وہ بھی جاہلیت کہلائے گی، چاہے اس کے ماننے والے کتاب کے حامل کیوں نہ ہو. ان کو اللہ کی کتاب دی گئی، لیکن اس کتاب کی عملی مخالفت کی وجہ سے، قولی مخالفت کی وجہ سے ان میں جو برائیاں آئیں ان کو بھی جاہلیت کہا جائے گا. وَتِلْكَ كَانَتِ الْجَاهِلِيَّةُ الْعَامَّةُ. کہتے ہیں یہ جو جاہلیت تھی یہ جاہلیت عام تھی، اس سے کوئی مستثنا نہیں تھا. فَأَمَّا بَعْدَ مَبْعَثِ الرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم قَدْ تَكُونُ فِي مِصْرَ دُونَ مِصْرَ. کہتے ہیں لیکن یہ کہا جا سکتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، اس نقطے کو سمجھیں بہت ضروری ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ کہا جا سکتا تھا کہ سارے لوگ جاہلیت میں مبتلا ہیں، یعنی پورا دور جاہلیت کا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد یہ جاہلیت ایک ملک میں ہوگی، کسی اور ملک میں نہیں ہوگی. کما ہی فی دار الکفار، جیسا کہ کفار کے علاقوں میں وہ رائج ہوتی ہے. وَقَدْ تَكُونُ فِي شَخْصٍ دُونَ شَخْصٍ. کسی ایک شخص میں جاہلیت ہو سکتی ہے، ضروری نہیں کہ سارے اشخاص میں ہو، کسی میں ہوگی. كَالرَّجُلِ قَبْلَ أَن يُسْلِمَ فَإِنَّهُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَإِنْ كَانَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ. جیسے کہ اس آدمی میں جاہلیت ہوتی ہے جو اسلام قبول نہ کرے، چاہے وہ دارالاسلام میں ہو، جزیہ دے کر مسلمانوں کے علاقے میں رہتا ہو، اس میں جاہلیت ہے. کسی فرد میں جاہلیت ہوتی ہے، کسی علاقے میں جاہلیت ہوتی ہے. فَأَمَّا فِي زَمَانٍ مُطْلَقٍ فَلَا جَاهِلِيَّةَ بَعْدَ مَبْعَثِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن سارے دور کو جاہلیت والا دور کہا جائے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، آپ کی بعثت کے بعد ایسا کہنا صحیح نہیں ہے. یعنی آدمی کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری امت جاہلیت میں مبتلا ہو گئی تو یہ صحیح نہیں ہے. ساری انسانیت جاہلیت میں ہے تو یہ نہیں کہا جا سکتا ہے. آپ کہیں کہ فلاں ملک جو اہل کفر کا ملک ہے اس میں جاہلیت ہے، صحیح ہے. آپ کہیں فلاں شخص جو کفر میں مبتلا ہے، چاہے وہ دارالاسلام میں ہے، اس میں جاہلیت ہے، صحیح ہے. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پورا دور واپس سے جاہلیت میں مبتلا ہو گیا ہے یا پوری انسانیت پھر سے جاہلیت میں مبتلا ہے. علی الاطلاق، بغیر قید کے ساروں کے لیے دور یا علاقہ یا افراد کے اعتبار سے جاہلیت کا حکم لگانا اب صحیح نہیں ہے. فَإِنَّهُ لَا تَزَالُ مِنْ أُمَّتِهِ طَائِفَةٌ ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ. اس لیے کہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک گروہ، ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گا قیامت تک.
لہٰذا یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا کہ سارے مسلمان جاہلیت میں مبتلا ہو گئے. والجاہلیت المقیدہ قد تقوم فی بعض دیار المسلمین. کہتے ہیں کہ جاہلیت یہ ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کے علاقوں میں سے بھی بعض علاقوں میں پائی جائے. وفی کثیر من الاشخاص المسلمین، اور مسلمانوں میں سے بھی بہت سے افراد میں جاہلیت پائی جا سکتی ہے. کما قال صلی اللہ علیہ وسلم اربع فی امتی من امر الجاہلیہ، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 4 چیزیں جاہلیت کی باقی رہیں گی. وقال ابی ذر انک امرؤ فیک جاہلیہ، تم تو ایسے شخص ہو جس میں اب بھی جاہلیت کا اثر باقی ہے. ونحو ذلک، اور اسی طرح سے اور بھی چیزیں. اس کو اقتضاء الصراط المستقیم میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے. یہ نقطہ سمجھنا بہت ضروری ہے. بعض لوگوں نے حکومت الہیہ کا قیام یا اسی طرح سے اسلام کو ان الحکم الا للہ آیت کو لے کر سارے انسانوں کو اللہ کی شریعت کی طرف دعوت دینے کے ساتھ اور اس کے لیے اس بات کو عام کیا اور یہ نتیجہ نکالا کہ آج ساری کی ساری امت جاہلیت میں مبتلا ہو چکی ہے. لہذا پوری امت کو جاہلیت سے نکالنا ضروری ہے. یہ بات صحیح نہیں ہے. بلا شبہ مسلمانوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دھیرے دھیرے زوال آتا گیا اور بہت سارے علاقوں میں مسلمان نہ صرف دین کے احکام بلکہ دین کی بہت سی بنیادی باتوں اور سارے دین کا رکن اور بنیادی رکن توحید سے بھی دور ہو گئے. لیکن اس کے باوجود بہت سارے اہل حق باقی رہیں اور رہیں گے جو امت کی تجدید کرتے رہیں گے، امت کے لیے دین کی تجدید کرتے رہیں گے. لیکن یہ کہنا کہ پوری امت جاہلیت میں چلی گئی سوائے ان لوگوں کے جو شریعت کے عملی نفاذ کے لیے کوشش کریں، یہ صحیح نہیں ہے. سید قطب وغیرہ نے پوری امت کے لیے یہ حکم لگایا کہ سب جاہلیت میں چلے گئے. مولانا مودودی نے پوری امت کے بارے میں حکم لگایا کہ پوری امت جاہلیت میں چلی گئی ہے. علماء نے اس کو واضح کیا کہ ایسا نہیں ہے. ابن تیمیہ تو بہت پہلے کے ہیں، انہوں نے پہلے ہی یہ بات بتا دی تھی کہ سب پر علل اطلاق جاہلیت کا حکم لگانا صحیح نہیں. ہاں، افراد میں بعض علاقوں میں جزئی طور پر جاہلیت پائی جا سکتی ہے، وہ بھی تکفیر کی سطح پر نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ذکر کیا اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انک امرؤ فیک جاہلیہ، تم ایک ایسے شخص ہو جس میں جاہلیت کی کچھ چیز ابھی بھی باقی ہے. یہ نہیں کہا کہ تم جاہلیت میں مکمل طور پر مبتلا ہو گئے، ان تمام چیزوں میں مبتلا ہو گئے، بلکہ ایک چیز اس میں سے بتائی الجاہلیہ یعنی فی کا جاہلیہ تھا. تو یہ کہنا کہ پوری امت جاہلیت میں مبتلا ہو گئی ہے اور اب اس کو نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی تجدید کی جائے اور یہ کہا کہ اس کو واپس اسلام میں لایا جائے، یہ صحیح نہیں ہے. مسلمان میں اگر بعض جاہلیت کی چیزیں آ بھی جائیں تب بھی وہ مسلمان باقی رہتا ہے، اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی، الا یہ کہ حق واضح ہونے کے بعد بھی دین کا وہ انکار کر دے. انکار سے اسلام سے خارج ہوتا ہے حق کے واضح ہونے کے بعد. اس سلسلے میں شیخ صالح الفوزان نے بھی یہی بات الاجوبہ المفیدہ عن اسئلہ المناہج الجدیدہ میں یہی بات کہی ہے. کہا کہ الجاہلیت العام قد زالت ببعثۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. عام طور سے جاہلیت کا حکم لگانا، وہ جو جاہلیت تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے اب چلی گئی، ختم ہو گئی. فلا يجوز اطلاقها على المجتمعات الاسلامیہ بصفت العموم. اب یہ جائز نہیں رہا کہ پوری امت کے مسلمانوں کے لیے، تمام طبقوں کے لیے جاہلیت کا حکم لگایا جائے، سب کے سب جاہلیت میں چلے گئے، یہ جائز نہیں ہے. واما اطلاق شيء من امورها على بعض الافراد او بعض الفرق او بعض المجتمعات فهذا ممکن وجائز.
کہتے ہیں جہاں تک کہ جاہلیت کی بعض چیزوں کا بعض لوگوں پر حکم لگانا، اطلاق کرنا، کسی فرد پر یا کسی گروہ کے اوپر یا کسی معاشرے کے اوپر، تو یہ جائز ہے اور ممکن بھی ہے، ایسا ہوگا مسلمانوں میں۔ وقد قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لبعض اصحابه انك امرؤ فيك جاهلیہ وقال اربعا في امتي من امر الجاهلیہ لا يتركونهن الفقر في الاعصاب والطعن في الانساب والاستسقاء بالنجوم والمیاہ۔ وہی مثال جس سے پہلے آئی، کہا کہ اس طرح کی چیزیں بعض مسلمانوں میں آئیں گی۔ تو ایک بات یہاں یاد رکھنے کی ہے، اور شیخ الالبانی بہت سارے علماء نے اس پر گفتگو کی ہے، کہ تمام مسلمانوں پر جاہلیت کا حکم لگانا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ جاہلیت اسلام سے پہلے کا دور اور ساری امت کے لیے، سارے انسانوں کے لیے اسلام سے پہلے کے لیے تھا۔ اسلام کے آنے کے بعد سب پر اور دور پر عمومی طور پر جاہلیت کا حکم لگانا جائز نہیں ہے۔ لہذا ان لوگوں کی کتابوں میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں، جیسے مولانا مودودی ہوں یا اسی طرح سے اس فکر کے جو حاملین ہیں، سید قطب وغیرہ اور جو دوسرے لوگ ہیں، انہوں نے جو اپنی کتاب میں بات لکھی ہے کہ ساری انسانیت اور امت مسلمہ بھی جاہلیت میں مبتلا ہے علی الاطلاق، تو یہ چیز غلط ہے اور قرآن و سنت کے خلاف ہے، اور یہیں سے ساری مصیبت کی شروعات بھی ہوتی ہے۔ سب کو آپ کافر بنا دیں، سب کو آپ جاہلیت کے اندر ڈال دیں، اس میں اسلام کی بھی ایک اعتبار سے یعنی اس کے حق میں بھی تقصیر ہے، اور امت کی شان کے اعتبار سے بھی اس میں کوتاہی ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتلا چکے ہیں کہ ایک گروہ امت کا ہمیشہ حق پر باقی رہے گا۔ تو یہ اس حدیث کے بھی ایک اعتبار سے اس حدیث سے تجاہل ہے اور اس حدیث کے بھی خلاف ہے۔ تو یہ بنیادی بات ہم کو سمجھنا ضروری ہے کہ جاہلیت کا علی الاطلاق پوری امت پر اور پورے دور پر حکم لگانا صحیح نہیں ہے، حتیٰ کہ ایسے معاشرے پر بھی بعض لوگوں نے جاہلیت کا حکم لگایا جہاں پر توحید واقعی اپنی اصل صورت میں موجود ہے۔ عرب کے اوپر پوری جاہلیت کا حکم لگا دیا، علماء کے بارے میں تکفیر کا حکم، حکام پر جو ہے کافر ان کا حکم لگا دیا۔ کس بنیاد پر؟ یہی وہ فکر ہے۔ تو یہ جو تکفیری ذہن ہے یہ اچھا نہیں ہے، اس سے فائدہ کچھ نہیں ہوتا ہے، اس سے نقصان ہوتا ہے۔ اور یہ آزادانہ مطالعہ، اور جیسا کہ حدیث میں آیا ہے وہ اعجاب المرء بنفسہ، آدمی کا اپنے آپ کو کچھ سمجھنا اور اپنی ہی فکر اور اپنی ہی رائے کو اصل سمجھ لینا، یہ اسی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ لہذا ہمیشہ علماء کے ماتحت رہنا چاہیے اور قرآن کی آیات کو اور احادیث کو اپنے فکر سے سمجھنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سلف کی تفہیم کے تابع ہو کر دین کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ بہرحال مسائل جاہلیت کے تعلق سے جیسا کہ شیخ محترم نے بتلایا کہ اس کی کوئی کہہ سکتا ہے آج اس کتاب کے پڑھنے کی بھئی کیا ضرورت ہے، اور جبکہ ابھی آپ بتا رہے ہیں جاہلیت تو ماضی میں تھی، اب اس کے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یاد رکھیں ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جاہلیت کے امور میں سے بہت سارے امور، بہت ساری باتیں اس امت کے افراد میں سے بعض افراد میں سرایت کر سکتی ہے۔ شیطان قیامت تک کے لیے ہے اور اس کو اللہ نے مہلت دی ہے، پچھلوں کو جیسے گمراہ کیا بعد والوں کو بھی کر سکتا ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم ضرور اپنے سے پہلوں کے راستے پر چلو گے۔ لہذا ماضی میں جو جرائم اور برائیاں اور گمراہیاں تھیں، بعد کے دور میں بھی امت مسلمہ میں سے بعض افراد کا ان برائیوں کا ارتکاب کرنا نہ صرف ممکن ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کی بنیاد پر حتمی طور پر ثابت بھی ہے، اور اس پر مزید یہ کہ ہمارا مشاہدہ اس کی زیادہ تصدیق کرتا ہے۔ وہی برائیاں جو عرب میں تھیں شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب کے زمانے میں واپس سے عرب میں آئیں، یہ خود تاریخی ثبوت ہے، مشاہداتی ثبوت ہے کہ وہ چیزیں واپس آ سکتی ہیں، جب پہلے بعد میں آئیں تو ہمارے بعد تو ہمارے دور میں بھی آ سکتی ہیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس میں مبتلا ہو جائیں۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ کی مثال جیسے شیخ محترم نے دی کہ وہ کہتے تھے کہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کی باتیں پوچھتے تھے
اور میں آپ سے شر کی باتیں پوچھتا تھا اس ڈر سے کہ کہیں اس شر میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ ایک آدمی جب جانتا ہے کہ سامنے گڑھا ہے اس میں گرنے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، جو نہیں جانتا ہے اس کے اس میں گرنے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ لہذا جہاں خیر کا جاننا ضروری ہے اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے، وہیں شر کا جاننا بھی ضروری ہے اس سے بچنے کے لیے۔ اس لیے خاص طور سے دعات کے لیے بھی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس امت کی تعریف کی اور کہا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تمہیں گروہ ہمیشہ ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے۔ اللہ نے اس پر اکتفا نہیں کیا بلکہ کہا اور اس کے ساتھ ساتھ بھلائی کی تلقین کریں، بھلائی کے کرنے کا حکم دیں اور منکرات سے، برائیوں سے روکیں۔ اگر آپ برائیوں کو نہ جانیں گے تو لوگوں کو روکیں گے کیسے؟ لہذا برائی سے روکنے کے لیے برائی کا جاننا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ بعض اوقات آدمی کسی چیز کو برا نہیں جانتا ہے اور نتیجے میں اس کو جائز سمجھ کے اس کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔ لہذا جہاں انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ خیر کو جانے، وہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ شر کو بھی جانے تاکہ اپنے آپ کو اور دوسروں کو اس شر سے بچائے۔ ایک وجہ تو یہ ہوئی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ایک آدمی جب جاہلیت کو جانتا ہے، جب دیکھتا ہے تو اور اس کے بعد اس کے ساتھ اسلام کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں واقعی اللہ تعالیٰ کا احسان اور شکر پیدا ہوتا ہے، اس کے دل میں احسان مندی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کیسا عمدہ اور کیسا پیارا دین ہم کو دیا ہے۔ ایک انسان جب تک کہ پیاس نہیں جانتا ہے پانی کی قدر اس کو نہیں ہوتی ہے، جب تک کہ وہ دھوپ نہیں جانتا ہے چھاؤں اور ایئر کنڈیشن کی اہمیت اس کو سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ ایک انسان جب تک کہ بھوک سے نہیں گزرتا ہے اس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ واقعی سیرابی پانی کے ذریعے سے اور کھانے کے ذریعے سے کیا ہوتی ہے۔ لہذا ایک آدمی جب برائیوں کو دیکھتا ہے، جانتا ہے، سمجھتا ہے اور پھر اس کے بعد دیکھتا ہے کہ اسلام نے کیسے عمدہ احکام ہم کو دیے ہیں، کیسی اعلیٰ تعلیمات ہم کو دی ہیں، تو اس پر بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے شکر اور احسان مندی کے جذبات بھی پیدا ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی دین ہے کہ ایک انسان اللہ تعالیٰ کا شکر کرے، اور یہ بہت بڑا ذریعہ ہے کہ ایک انسان جب جاہلیت کو دیکھتا ہے تو اس کو دیکھنے کے بعد اسلام کی تعلیمات دیکھ کر اس کے دل میں شکر پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں، ایک تو یہ کہ ایک انسان اپنے اور دوسروں کو بچانے کے لیے جاہلیت کو جانے، دوسرا یہ کہ واقعی وہ اسلام کی قدر کرنے کے اعتبار سے، اس لیے کہ اسلام کی قدر کرنا اسلام پر بقا اور اس کی دعوت میں بہت معین و مددگار ہے۔ جب ایک انسان کسی چیز کی قدر کرتا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے، کسی چیز کی قدر نہیں ہوتی ہے آدمی اس کو کھو دیتا ہے، لاپرواہ ہو جاتا ہے، وہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ لہذا نعمتوں کی قدر کرنا یہ واجبات میں سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے خود اسلام کو بھی اپنی نعمت قرار دیا ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند کر دیا۔ اسلام اللہ رب العالمین کی عظیم شان نعمت ہے، دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں اس نعمت کا نتیجہ ہے، یہ ان نعمتوں کو حاصل کرنے کا سبب، وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ اس کو کھو دینا دنیا میں اللہ رب العالمین کی عافیت اور آخرت میں نجات اور جنت سے محرومی کا ذریعہ ہے۔ لہذا اسلام کی قدر کرنے میں ایک ذریعہ یہ بھی بنتا ہے کہ آدمی جاہلیت کو دیکھے اور اس کے نتیجے میں دل میں شکر پیدا ہوتا ہے۔ بہرحال مسائل الجاہلیہ پڑھنا اور سمجھنا یہ بہت ضروری ہے۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہم کتاب شروع کرتے ہیں، هذه مسائل خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية الكتابيين والأميين مما لا غنى لمسلم عن معرفتها، فالضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتميز الأشياء۔ فرماتے ہیں یہ وہ مسائل ہیں جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
میرا ترجمہ آپ سے تھوڑا مختلف ہو سکتا ہے. یہ وہ مسائل ہیں جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل جاہلیت کی مخالفت کی، اہل کتاب اور امیوں کی. یہ وہ چیزیں ہیں جن کی معرفت ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. کسی چیز کی واقعی اچھائی اس کی ضد کو دیکھنے سے ظاہر ہوتی ہے اور چیزیں اپنی ازداد سے نمایاں ہوتی ہیں. یہاں پر شیخ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دین اور شریعت اور جس علم کو لے کر آئے، وہ علم اس جاہلیت کے خلاف تھا جس پر عرب قائم تھا. نہ صرف امی بلکہ اہل کتاب یہود اور نصارہ اور مشرکین عرب تینوں جن برائیوں پر قائم تھے، علمی اور عملی اعتقاد اور عبادات یا اخلاق کے اعتبار سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے وہ دین ان کے خلاف تھا. اور یہ وہ چیزیں ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل جاہلیت کی مخالفت کی. اور اس میں تینوں طبقات شیخ نے بتلائے، ایک یہود، دوسرے نصارہ اور تیسرے مشرکین. تو یہ نہ سمجھا جائے کہ جاہلیت صرف مشرکین کے ساتھ خاص تھی. جاہلیت کے امور میں یہود و نصارہ بھی شریک تھے، اس لیے کہ جہل کی بنیاد پر انہوں نے اپنے اندر جن چیزوں کو رائج کر لیا وہ بھی جاہلیت ہے جو اللہ کی لائی ہوئی شریعت، اللہ کی دی ہوئی شریعت کے خلاف، اور وہ ان میں رائج ہو گئی. چونکہ آپ جانتے ہیں کہ جہل دو قسم کا ہوتا ہے، ایک علمی جہل ہوتا ہے، ایک عملی جہل ہوتا ہے. علمی جہل کیا ہے؟ یہ دو قسم کا ہے، ایک ہے جہل بسیط اور دوسرے ہے جہل مرکب. جہل بسیط یہ ہے کہ ایک انسان نہ جانے، جیسے انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کو معلوم نہیں ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو نماز کیسے پڑھی جائے اور دوسرے جتنے بھی احکام اس کو نہیں معلوم ہوتے. اسی لیے کہا 7 سال کا جب ہو اس کو سکھاؤ، اگر سیکھا ہوا ہوتا تو سکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو یہ جو جہل ہے یہ لا علمی ہے، اس پر انسان گناہگار نہیں ہوتا ہے. ہاں اگر اس پر علم حاصل نہ کرے اور اس پر باقی رہے تو پھر یہ گناہگار ہوتا ہے. دوسرا جہل یہ ہے کہ ایک انسان غلط چیز کو صحیح سمجھے اور صحیح کو غلط سمجھے. اکثر یہ خواہش کی بنیاد پر ہوتا ہے اور علم سے اعراض کی وجہ سے ہوتا ہے. اپنی عقل کو شرع پر، وحی پر ترجیح دینے کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے، اپنے آپ کو، اپنی سوچ کو محور اور مرکز بنانے کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے. میں جو سمجھ رہا ہوں وہی صحیح ہے. اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبیوں کی جتنے مخالفین تھے یہ تقریباً اسی جہالت میں مبتلا تھے جس کو جہل مرکب کہتے ہیں. جہل مرکب اس کو کیوں کہتے ہیں؟ انسان حق کو نہیں جانتا اور یہ بھی نہیں جانتا کہ میں نہیں جانتا، اور جس چیز کو صحیح سمجھتا ہے وہ غلط ہوتی ہے اور جس چیز کو غلط مانتا ہے وہ صحیح ہوتی ہے. تو نہ جاننا اور نہ جاننے کو نہ جاننا دونوں کے جمع ہونے کی وجہ سے اس کو جہل مرکب کہا جاتا ہے. تو یہ علمی جہالت ہے. لیکن جہالت صرف علمی نہیں ہوتی ہے، جہالت عملی بھی ہوتی ہے. عملی جہالت کیا ہے؟ ایک انسان کا علم کے تقاضے کو پورا نہ کرنا، یہ عملی جہالت ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو گناہ کرتا ہے اِنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ، کہ تم میں سے جو آدمی جہالت میں برائی کر بیٹھے، جہالت میں برائی کر بیٹھے، یہ نہیں کہ اس کو معلوم نہیں کہ برائی برائی ہے. علماء نے کہا ہر برائی کرنے والا، ہر گناہ کرنے والا جاہل ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ علم کے خلاف کر رہا ہے. لہذا علم کے خلاف عمل کرنا بھی جہالت شمار ہوتا ہے، لیکن یہ علمی جہالت نہیں، یہ عملی جہالت ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو اہل کتاب میں دونوں آپ کو ایک یا دوسری جہالت میں مبتلا دکھائی دیں گے. نصارہ علمی جہالت میں مبتلا تھے اور یہود عملی جہالت میں. اگرچہ دوسرے اعتبار سے دونوں جہالتیں ان میں پائی جاتی تھیں، لیکن آپ دیکھیں کہ نمایاں طور پر نصارہ کا معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے افکار کو دین بنا لیا اور اچھی نیت کے باوجود انہوں نے بدعات گھڑ لی اور انہی پر عامل ہو گئے.
لہذا شریعت کے اور دین کے علم کو ضائع کرنے کے بعد وہ اپنے طور پر انہوں نے مجاہدے اختیار کیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور رسول کی محبت میں، رسول کی تعظیم میں حد پار کر گئے اور ان کو اللہ کا مقام دے دیا۔ تو یہ ماننے والے لوگ تھے جنہوں نے اپنے عمل کی بنیاد جہل پر رکھی۔ اس کے بالمقابل آپ دیکھیں یہود کو، یہود کا معاملہ کیا تھا؟ یہود کے پاس علم تھا، ان کے پاس علم کی تفاصیل تھی، ان کے پاس علم کے باوجود عمل نہیں تھا۔ انہوں نے دین میں اپنی طرف سے تحریفات کر دی۔ کیوں؟ دین ان کے اپنی خواہشات کے خلاف تھا، کتاب میں انہوں نے تبدیلی کر دی۔ رسول جب ان کی اصلاح کے لیے آئے، ان کی خواہش کے خلاف باتیں کی، رسولوں کے دشمن ہو گئے، حتیٰ کہ ان کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو۔ تو یہود کے پاس آپ دیکھیں گے، یہود کے ہاں پر آپ کو علم کی مخالفت دکھائی دے گی عملی سطح پر۔ اسی لیے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں امام ابن تیمیہ ہوں یا حتیٰ کہ شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب کی بھی تفسیر موجود ہے سورۃ الفاتحہ کی، انہوں نے بھی اس میں کہا کہ یہاں پر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں مغضوب علیہم سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے علم ان کے پاس تھا لیکن علم کے مطابق عمل نہیں کیا، اور ضلال ولا الضالین میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے علم کے بغیر عمل کیا۔ دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ جن کے پاس علم تھا لیکن علم کے خلاف عمل کیا، اللہ کا غضب ان پر ہوا ہے کہ جانتے ہوئے عمل نہیں کیا۔ دو وہ لوگ جنہوں نے علم حاصل کرنے سے پہلے عمل شروع کر دیا، یا علم کو ضائع کر کے اپنی خواہشات کی بنیاد پر اپنی ذاتی جذبے کو انہوں نے علم کا بدل بنا لیا۔ دینی جذبہ علم کا بدل نہیں ہے۔ دینی جذبہ اگر انسان کے پاس ہو اور پھر علم کے بغیر آدمی عمل کرے تو شرکیات اور بدعات پیدا ہوتی ہے۔ ہمارے اپنے دور میں بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ نبی کی محبت اگر علم کے تابع نہ ہو تو شرک کا ذریعہ بنتی ہے، اور اگر عبادت کا شوق علم کے تابع نہ ہو تو بدعات جنم لیتی ہے۔ لہذا یہ دونوں خرافات ان میں بھی تھی، جہالت اور جاہلیت اہل کتاب میں بھی تھی، لہذا ان کو اس سے خارج نہیں کیا گیا۔ اس لیے شیخ نے یہاں پر ان کو بھی جمع کیا، اہل کتاب اور امی۔ امی جو عرب کے لوگ تھے مشرکین، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، اے نبی ہم نے آپ کو ان کے پاس بھیجا ہے تاکہ آپ ایک ایسی قوم کو خبردار کر دیں، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، جن کے باپ دادا کو خبردار نہیں کیا گیا ہے، فَهُمْ غَافِلُونَ، تو یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو ان کے پاس سرے سے علم نہیں تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کو اور اس علم کو برباد کر چکے تھے، اور اس کی جگہ کئی خرافات وہاں پر جگہ لے چکی تھی۔ تو ان تین طبقات کو جاہلیت میں شمار کیا گیا، اور ان میں جتنی برائیاں تھیں ان تمام کو یہاں پر شیخ محترم نے بیان کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ مسائل ہیں جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل جاہلیت کی مخالفت کی، اہل کتاب اور امیوں کی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی معرفت ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے یہ آپ دیکھ چکے ہیں۔ کہتے ہیں فَالضِّدُّ يُظْهِرُ حُسْنَهُ الضِّدُّ وَبِضِدِّهَا تَتَمَيَّزُ الْأَشْيَاءُ، کسی چیز کی واقعی اچھائی اس کی ضد کو دیکھنے سے ظاہر ہوتی ہے، اور چیزیں اپنی اضداد سے، اپنے اپوزٹ چیزوں سے، اپنی مخالف چیزوں سے زیادہ واضح ہوتی ہے۔ جب ایک چیز کے مقابلے میں اس کی مخالف چیز کو بھی دیکھا جاتا ہے تو پھر اس کی اہمیت، اس کی اچھائی اور زیادہ نمایاں ہوتی جب اس کے مقابلے میں اس کے خلاف چیز کو دیکھا جاتا ہے۔ تو بھلائی اپنی ذات میں بھلائی ہوتی ہے، وہ اپنی طرف متاثر کرتی ہے، لیکن جب آدمی اس کے بالمقابل برائی کو دیکھتا ہے تو پھر اس خوبی کی، اس خیر کی اہمیت اور زیادہ واضح ہوتی ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آدمی کے لیے اس خوبی پر جمنا آسان ہوتا ہے، اس پر ثبات اور اس کی حفاظت، اس کی پابندی، اس پر عمل، اس پر باقی رہنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے اس کتاب کا مطالعہ ایک طرف ہمارے لیے جاہلیت کے رسم و رواج سے بچنے کا ذریعہ ہے، دوسری طرف اسلام پر ہماری بقا اور ثابت قدمی کا بھی ذریعہ ہے، اور اس کی اہمیت کو سمجھنے کا بھی ذریعہ ہے۔
فرماتے ہیں وَأَهَمُّ مَا فِيهَا وَأَشَدُّهُ خَطَرًا عدم ایمان القلب بما جاء به الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں کہ ان جاہلیت کی چیزوں میں سب سے اہم چیز جس کو جاننا ضروری ہے اور جس کا خطرہ سب سے زیادہ بڑھا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ دل کا اس چیز پر ایمان نہ لانا جسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. فَإِنِ انضاف إِلَى ذَلِكَ اسْتِحْسَانُ مَا عَلَيْهِ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ تمت الخسارہ. اور اگر اس میں جاہلیت جس چیز پر تھے، جن برائیوں پر وہ تھے، ان برائیوں کو بھلا مانا جائے تو پھر آدمی کے خسارے میں کوئی کسر باقی نہیں رہتی ہے. کما قال تعالی والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون. کہتے ہیں جاہلیت کی ان چیزوں میں سب سے اہم اور خطرناک ترین چیز قلب کا ان چیزوں پر ایمان نہ لانا ہے جنہیں لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. پھر اس کے ساتھ اگر اہل جاہلیت کے طور طریقوں کی تقسیم بھی جمع ہو جائے تو خسارہ ہی خسارہ ہے. جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو لوگ باطل پر ایمان لائے اور اللہ سے کفر کیا تو یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں. یہ سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 52 ہے. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے خسارے کے لیے دو چیزیں بیان کی. نمبر 1 باطل پر ایمان لانا اور 2 اللہ تعالیٰ کا انکار کرنا. اللہ سے کفر کرنا، جب اللہ ہی سے کفر کیا تو اللہ کی بات سے بھی کفر ہو گیا، اللہ کی طرف سے آئے ہوئے حق کا کفر ہو گیا، اللہ کے رسول کا کفر ہو گیا. تو باطل پر ایمان لانا انسان کے لیے خسارہ ہے، حق کا انکار کرنا انسان کے لیے خسارہ ہے. لیکن حق کا انکار اور باطل پر ایمان جب دونوں چیزیں جمع ہو جائیں تو یہ اور بھی زیادہ خسارہ ہے. اور اس خسارے سے بچنے کے لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے بالعکس کرے، وہ حق پر ایمان لائے اور باطل سے کفر کرے. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا تو اس نے ایسے مضبوط کڑے کو تھام لیا جو ٹوٹنے والا تھا، ایسی مضبوط رسی کو پکڑ لیا جو ٹوٹنے والی تھی. لہذا جہاں پر حق کا اقرار ضروری ہے وہیں باطل کا انکار بھی ضروری ہے. اس سے انسان کا اعتقاد اور اس کا فکر صحیح ہوتا ہے. اسی لیے جاہلیت کی چیزوں کو جاننا ضروری ہے تاکہ ہم ان برائیوں سے نفرت کریں، ان برائیوں کا انکار کریں جن کا اسلام نے انکار کیا ہے.